بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج کی اس ویڈیو میں جان ملٹن کی ایپک پوئم پیراڈائز لاسٹ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک عظیم ترین نظم ہے۔ اس سے پہلے انگریزی زبان و ادب میں کوئی اس طرح کی بڑی نظم آپ کو نہیں ملے گی، یعنی گریٹسٹ ایپک پوئم آف انگلش لینگویج ہے۔ ٹام مک جیسے آتھر کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اگر یہ نظم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو یو کین انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری پوئم آف انگلش لینگویج۔ ان کے اس کہنے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس پوئم کا ڈکشن ایسا ہے، اس کے علاوہ اس میں ڈھیر ساری الوژن، سیملیز، میٹافر اور زبان و ادب کے بہت سے غیر مانوس الفاظ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو اینڈ رائم سکیم ہے وہ نہیں ہے۔ بلینک ورس کو جس طرح سے ملٹن نے باندھا ہے، زبان کو جس طرح سے گھما کے رکھ دیا ہے، جو ساؤنڈ پیٹرن یوز ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے آ جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے یوٹیوب کے ڈھیر سارے چینلز دیکھے ہیں، کسی نے ڈھنگ سے جو ہے وہ پوئم سمجھا نہیں رکھی، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ذرا تفصیل سے جا کے کور کروں۔ ہوپ سو یو ول انجوائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ پوئم سٹارٹ ہوتی ہے اوپننگ لائن، پہلی لائن، آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ فروٹ آف دیٹ فوربڈن ٹری whose mortal taste brought death into the world and all over woe with loss of Eden۔ تو یہیں پہ اسے روکتا ہوں، مطلب دیکھنا شروع کریں۔ آف مین، انسان کی، فرسٹ ڈس اوبیڈینس، پہلی نافرمانی، پہلی حکم عدولی، اینڈ دی فروٹ، اور اس پھل کے بارے میں۔ آف کے بارے میں، انسان کی پہلی جو اس کی نافرمانی تھی اس کے بارے میں، اور اس پھل کے بارے میں۔ آف دیٹ فوربڈن ٹری، اس ممنوع درخت کے، اس ممنوع شجر کے پھل اور انسان کی پہلی نافرمانی کے بارے میں۔ whose mortal taste، جس کا فانی ذائقہ، ٹیسٹ کو مورٹل کہہ رہا ہے ملٹن، brought death into the world، موت کو اس دنیا میں لے آیا، and all over woe، اور ہمارے تمام جو غم ہیں ان کو لے آیا، with loss of Eden، جنت کے جو ہے لاس سے، یا جنت کے ہاتھوں سے نکل جانے کی وجہ سے۔ تو یہ ملٹن کی پوئم کی ابتدائی چند سطور ہیں۔ ملٹن نے اپنی پوئم کو اسی انداز میں سٹارٹ کیا جس انداز میں گریٹ ایپک سٹارٹ ہوتی تھی۔ گریٹ ایپکس میں کیا ہوتا تھا، سب سے پہلے جو آتھر ہے وہ اس بارے میں ذرا بتاتا ہے جو کچھ وہ لکھنے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ بات کس چیز کے بارے میں کرنے جا رہا ہے۔ یہاں پہ ملٹن نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ فروٹ آف دیٹ فوربڈن ٹری whose mortal taste brought death into the world and all over woe with loss of Eden۔ تو اب ہم ذرا اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں انٹروڈکٹری ویڈیوز چند بنا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور مجھے بار بار جو ہے وہ اس طرح کی باتیں اگر میں کرتا رہوں گا کہ ڈکشن کیسا ہے، سٹائل کیسا ہے، یہ ملٹن اس پوئم میں کہنا کیا چاہتے تھے، یہ پوری پوئم کا تھیم کیا ہے، یا اس پوئم میں جو ہے وہ سملیز الوژنز کس طرح سے یوز ہوئی ہیں، بلینک ورس کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے، یا اس طرح کی چیزیں اگر میں کروں گا تو وہ ذرا لمبا ہو جائے گا۔ تو میں چند بنیادی باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ یہاں پہ دیکھیں، پہلا لفظ ہے آف۔ یہ آف آگے ریلیٹ کرے گا، وہ میں جب ریلیٹ کرے گا آپ کو دکھا دوں گا۔ آف میں سب سے پہلے آپ ایف کے ساؤنڈ پہ غور کیجئے گا، کیونکہ آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ فروٹ، فروٹ میں، فرسٹ میں اور آف میں، پہلی لائن کے اندر ہی کتنی دفعہ ایف ساؤنڈ ریپیٹ ہوئی ہے۔ دوسری لائن دیکھیں، آف فوربڈن، اور اس کے بعد چوتھی لائن میں نہیں آ رہا۔ اچھا یہ دیکھیں، ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہے نا ایف کی، تو ایف ساؤنڈ ریپیٹ ہونا ایک جو ہے اس چیز کی بھی علامت ہے، فال کی۔ ملٹن کا ایک بہت بڑا تھیم جو ہے پیراڈائز لاسٹ کا، فال آف، یعنی وہ خود ہی بتا رہا ہے نا کہ انسان کا جو دنیا سے رخصت ہونا، جنت سے رخصت ہو کے زمین پہ آنا تھا، یہ اس کی پوئم کا تھیم ہونے جا رہا ہے۔ جو ساری پوئم آگے وہ لکھے گا، یعنی جو 12 کی 12 بکس ہیں ان کا تھیم کیا ہے، ملٹن نے یہ بتایا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں فال، یہ فال کے، اچھا یہ فال کا ورڈ جو ہے آپ کو، سوری فرسٹ کا جو ورڈ ہے، یہ پہلی لائن میں آ رہا ہے نا، آف مینز فرسٹ، تو فرسٹ کا جو ورڈ ہے یہ ابتدائی 33 لائنوں میں آپ کو 6 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ورڈ ہے۔
میں آپ کو آف اور فرسٹ اور ایف ساؤنڈ کے بارے میں بتانے لگا تھا. اچھا دیکھ لیں 3 طرح کی لٹریری ڈیوائسز ہوتی ہیں. ایک ایلیٹریشن ہوتی ہے, ایک کانسوننس ہوتی ہے, ایسوننس ہوتی ہے. اچھا میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ملٹن حضرت جو ہیں انہوں نے جو یہ پوئم لکھی ہے اس میں سب سے بڑا جو ان کا کمال ہے وہ ان کا ساؤنڈ سسٹم ہے. ساؤنڈ سسٹم ملٹن کی اس پوئم میں عظیم ترین ساؤنڈ سسٹم ہے انگریزی زبان و ادب کا. ایس ٹی کولرج جو کہ ملٹن کے بڑے سخت کریٹک ہیں, میں کہوں گا کوئی انہوں نے سمپتی نہیں دکھائی کریٹک کرتے ہوئے. کہتے ہیں کہ ملٹن نے جو ہے زبان و ادب کو ڈیٹیریوریٹ کر دیا ہے اور ملٹن نے انگریزی زبان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا کہ الیگزینڈر پوپ اور ڈرائیڈن نے بھی نہیں پہنچایا تھا. اور یعنی پھر کچھ چند ایک تعریفیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ملٹن صاحب جو ہیں ان کے ہاں میں جو بھی تعریف کروں گا آپ کو وہ تعریف جو ہے ول لیڈ انٹو دی میز آف ساؤنڈ سسٹم اونلی. تو ایک بڑی مزے کی انہوں نے ٹرم یوز کی تھی, کہتے ہیں کہ ہائپر ٹروفی آف آڈیٹری امیجینیشن. ہائپر ٹروفی کہتے ہیں کسی عضو کا, کسی آرگن کا اپنی حد سے پھیل جانا, اور آڈیٹری امیجینیشن کا مجھے تو بڑا مزہ آیا تھا, یعنی جو ساؤنڈ کے پیٹرن کے ذریعے امیجینیشن پروڈیوس ہوتی ہے. تو ملٹن کے ہاں جو ہے مینس کہ جو سویرسٹ کریٹیسزم والا بندہ ہے ٹی ایس ایلیٹ, وہ بھی یہ تعریف کرتا ہے کہ ملٹن کے ہاں ساؤنڈ پیٹرن جو ہے وہ بہت لیول کا اور اعلیٰ قسم کا ہے. تو یہ جن 3 لٹریری ڈیوائسز کی میں بات کر رہا تھا, ایلیٹریشن, کانسوننس اور ایسوننس, یہ تینوں ریلیٹ کرتی ہیں ساؤنڈ سے, یعنی یہ جو ہے نا انگیج ریڈرز آڈیٹری سکلز. تو سب سے پہلے دیکھیں ایلیٹریشن کیا ہوتی ہے. یہ تینوں ساؤنڈ کی ریپیٹ ہونے کو کہتے ہیں. ایلیٹریشن بھی ریپیٹ ہونا ہے, کانسوننس بھی, ایسوننس بھی. یہ ذرا کنفیوز ہو جاتی ہیں الگ الگ پڑھنے سے, تو میں اکٹھا ان کو آسان سی زبان میں بتانے کی کوشش کروں گا. ورڈز دیکھیں اگر ریپیٹ ہوں, ایک جیسا ساؤنڈ جو ہے, ایک جیسا ورڈ کہہ لیں آپ, یا ساؤنڈ کہہ لیں کیونکہ زیادہ بہتر ہے, ایک جیسا ساؤنڈ اگر ہر ورڈ کی انیشیل ساؤنڈ جو ہے وہ اسٹریسڈ ہو اور بگننگ آف دی ورڈ میں آئے تو یہ ایلیٹریشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل ملٹن کی آگے چل کے ابھی ایک تھوڑے ٹائم کے بعد لائن آئے گی, ہم دی المائٹی پار ہرڈ ہیڈ لانگ. تو یہ ایچ کی ساؤنڈ دیکھیں, ہم دی المائٹی پار ہرڈ ہیڈ لانگ. یہ ایچ والی جو ساؤنڈ آ رہی ہے نا آپ کو بالکل لفظ کے سٹارٹنگ میں, ایچ سے ہم, ایچ سے ہرڈ, ایچ سے ہیڈ لانگ. تو جب اس طرح سے نیئرلی ریپیٹ ہوں گے کوئک سکسیشن میں تو یہ ایلیٹریشن ہوگی. ٹھیک ہے. کانسوننس ہوتا ہے وہی ساؤنڈ کا ریپیٹ ہونا, جیسے ایچ والی ریپیٹ ہو رہی تھی نا, لیکن اگر سٹارٹ میں ہوگی تو ایلیٹریشن ہوگی, لیکن اگر وہی ساؤنڈ کانسوننٹ ساؤنڈ اگر درمیان میں یا آخر میں ورڈ کے آئے تو وہ آپ کا کانسوننس ہوگا. ایسوننس کہتے ہیں ووول ساؤنڈ کے کوئک سکسیشن میں ریپیٹ ہونے کو. کانسوننس اور ایسوننس میں ابتدائی ضروری نہیں ہے, لیکن ایلیٹریشن میں وہ ورڈ پہلا لفظ ہونا چاہیے, ورڈ کا پہلا حرف وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلا الفابیٹ جو ہے وہ والا ہونا چاہیے جو ریپیٹ ہونے جا رہا ہے. ایلیٹریشن میں پہلا ہوگا, کانسوننس میں وہ مڈل یا اینڈ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کانسوننٹ ساؤنڈ جو ہے ایلیٹریشن میں پہلے ورڈ پہ ہوگی اور اس میں درمیان میں بھی آ سکتی ہے, اور ایسوننس میں جو ووول ساؤنڈ ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے کوئک سکسیشن میں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ دیکھیں آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس. اب یہ آف اور ایف جو دونوں ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہیں تو یہ آپس میں کانسوننس میں آئیں گی. ٹھیک ہے, اور جو فرسٹ اینڈ فروٹ ہے, ایف سے دونوں ورڈ شروع ہو رہے ہیں تو یہ آپس میں کانسوننس میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس, ملٹن کتنی عظیم چیز کو پکڑ رہا ہے. اس کا تھیم کیا ہونے جا رہا ہے, انسان کی خطا. اینڈ فروٹ آف دیٹ فوربیڈن ٹری ہوز مورٹل ٹیسٹ. اب یہ ٹیسٹ کو مورٹل کہہ کے ایک لطف پیدا کیا ہے ملٹن نے. بروٹ ڈیتھ انٹو دی ورلڈ اینڈ آل اوور وو ود لاس آف ایڈن. اس سے ہوا کیا, جنت بھی ہاتھوں سے رخصت ہوئی اور موت بھی اس دنیا میں آئی, اور انسان جو ہے وہ ذلیل بھی ہوا. ذلیل اس سینس میں کہ اس کا مقام, مرتبہ, عظمت اور شان و شوکت جاتی رہی, اور اس کے علاوہ اس کو دکھوں سے پالا پڑا. اس سے پہلے نہ دکھ تھے, نہ ڈیتھ تھی, نہ یہ مرتبے کا لاس ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ملٹن کے ہاں تھیم ہے سب سے بڑا. تو یہ جو فرسٹ میں نے بتایا ہے, یہ فرسٹ اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حامل ہے. ایک تو ملٹن جو ہے وہ پیراڈائز لاسٹ کو سٹارٹ لیٹ کر رہے ہیں, انہیں جلدی کرنی چاہیے تھی, اس وجہ سے آپ کہہ لیں. باقی یہ کہ فرسٹ جو ہے بالکل ابتدائی, مطلب کہ ازل میں جو باتیں ہوئی وہاں سے ملٹن سٹارٹ لے رہا ہے. یعنی کہ کوئی بعد کی فیبلز یا میتھس یا لیجنڈز نہیں ہیں, یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں.
تو اس وجہ سے فرسٹ کو بھی ذرا امپورٹنس دے کے دماغ میں رکھیے گا. اور جو فال والی بات میں نے بتائی، فال 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 والا آپ کو سینس اس پوئم میں شروع سے اینڈ تک 12ویں بک تک آپ کو فال والی چیز نظر آتی رہے گی. تو اب دیکھتے ہیں. آف مینس فرسٹ ڈسوبیڈینس اینڈ فروٹ آف دیٹ فوربڈن ٹری ہوز مورٹل ٹیسٹ brought death into the world and all our woe with loss of Eden. ترجمہ دیکھیں تو ترجمے میں کہتے ہیں انسان کی پہلی نافرمانی کے بارے میں اور اس ممنوع درخت کے پھل جس کا مہلک ذائقہ اس دنیا میں موت اور ہماری تمام مصیبتیں لایا، اور اس کے ساتھ ہی جنت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. اچھا، آگے جانے سے پہلے یہیں پہ رک کے دیکھیں. پہلی لائن اینڈ دی فروٹ پہ ختم ہو رہی ہے. آف دیٹ فوربڈن ٹری کنیکٹڈ ہیں آپس میں، یعنی پہلی لائن دوسری لائن سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اور دوسری تیسری سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. ہوز مورٹل ٹیسٹ، آگے کوئی بات نہیں ہے. نیچے والی لائن پہ آ جائیں تو brought death into the world and all our woe. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں لائن جو کنیکٹڈ ہیں اسے انگریزی میں انجیبمنٹ کہتے ہیں. انجیبمنٹ ہوتا ہے جب رن آن سینٹینسز ہوتے ہیں، ایک میں سینٹینس لکھا گیا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوا، پھر اسے نیچے والی لائن پہ آگے پورا کیا گیا ہے. تو ملٹن کے ہاں یہ آپ کو بہت زیادہ چیز نظر آئے گی. یہ سینٹینس کا اس نے اس طرح سے ترتیب بنائی ہے. ملٹن کی اگر آپ یہ مطلب کہ پوری پیراڈائز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آلموسٹ آپ کو ہر 5 فقرات میں 3 جو فقرے ہیں آپس میں ملے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ہر 5 لائنوں میں 3 لائنیں آپس میں انجیبڈ ہوں گی. تو یہ ملٹن کے ہاں ایک چیز پائی گئی ہے. ملٹن نے کیونکہ اسے اینڈ والی رائم سکیم بھی نہیں اپنائی، یعنی بلینک ورس کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی یوز کیا ہے. اس میں رائم آپ دیکھیں آپ کو نہیں نظر آئے گا. فروٹ، ٹیسٹ، واو، مین، سی، ٹاپ، تو کہیں پہ رائم نہیں ہے. جو ورڈز ہیں وہ جاری ہیں اور ساؤنڈ پیٹرن جو ہے وہ کمال کا ہے. تو اس کے بعد اگلی لائنز کو دیکھتے ہیں. ٹل ون گریٹر مین ریسٹور اس، ٹل حتیٰ کہ ون گریٹر مین ایک عظیم تر آدمی، یہاں اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، کرائسٹ، جیسس کرائسٹ. ریسٹور اس، ریسٹور کا مطلب ہوتا ہے بحال کر دینا. بحال کرنا مطلب واپس ہمیں جنت دلائیں گے. یعنی جیسس کرائسٹ جو کہ کرسچن بلیف کے اکارڈنگ سولی پہ چڑھ کے تو وہ واپس جو ہے تمام انسانیت کو ان کا کھویا ہوا مرتبہ دلائیں گے، یعنی ان کو جنت واپس دلائیں گے. اینڈ ریگین، اور دوبارہ حاصل کریں گے، دی بلسفل سیٹ. بلسفل انعام و اکرام والی سیٹ، وہی پرانا مرتبہ مقام. اس کے بعد کہتا ہے سنگ ہیونلی میوز. سنگ ہیونلی میوز، سنگ مطلب گاؤ، ہیونلی میوز، میوز ویسے جو ہے وہ زیوس کی ڈاٹرز ہوتی تھی. 7 کے 9 ان کی تعداد ہے جو پوئٹری کی سرپرست تھی، یعنی پوئٹری کی میوزز تھی، گوڈس تھی. اور وہ پوئٹری میں جو بھی شاعر گزرے ہیں، پرانے شعراء کا یہ طریقہ رہا ہے گریک شعراء کا کہ وہ کسی نہ کسی میوز کو انووک کرتے تھے، اس سے ایڈ طلب کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، وہ جو بھی اپنی شاعری لکھنے جا رہے ہوتے تھے. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ پرانی گریک ایپکس کے سٹائل میں لکھی گئی ہے. ملٹن نے سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گریک جو سٹائل تھا وہ یہ تھا کہ میوزز کو انووک کرتے تھے، ان سے مدد طلب کرتے تھے. تو یہاں پہ میوزز سے مدد طلب کی جا رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا، میوز جو ہے وہ پلٹ کے جواب دیتی تھی، اور اس جواب کے بعد جو ہے وہ پویم کا ابتدا ہوتا تھا درمیان میں سے. ٹھیک ہے، ان میڈیاس ریس ٹرم یوز ہوتی ہے، ریکس، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں سے کہانی کو سٹارٹ کرنا. تو اس طرح جو ہے ایپک کی سٹارٹ ہوتی تھی. ملٹن اسی کو فالو کر رہا ہے اور میوز سے مدد مانگ رہا ہے. لیکن یہ کوئی پیگن یا وہ اس زمانے کی میوز نہیں جو گریک جس کو فالو کرتے تھے، یعنی زیوس کی بیٹیوں میں سے وہ میوز نہیں ہے جو شاعری کی دیوی تھی اور شاعری کے لیے شعراء کو جو ہے انسپیریشن دیا کرتی تھی. انسپیریشن مطلب تحریک دینا، انہیں علم عطا کرنا. تو یہاں پہ دیکھیں وہ کہتا ہے سنگ ہیونلی میوز، یہاں پہ ورڈ ہیونلی میوز یوز کیا ہے. ایکچولی کرسچن جو ٹرینٹی ہے اس میں ایک خدا جو ہے ان کا وہ گاڈ ہے. ٹھیک ہے، گاڈ دی فادر، دوسرا گاڈ دی سن جیسس کرائسٹ، اینڈ تھرڈ دیٹ از دی اسپرٹ. سو ہی از ایز ملٹن از اے پریکٹسنگ کرسچن. So according to his belief, he is not invoking that muse that was used to be in ancient pagan era. He is invoking heavenly muse. He is not doing anything out of his religion or belief.
ہی سنگ ہیونلی میوز. تو یہاں وہ سارا طریقہ کار وہی فالو کر رہا ہے لیکن اپنے اس نے عقیدے کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے سنگ ہیونلی میوز گاؤ بتاؤ, یعنی وہ مجھے کیونکہ یہ اس نے نظم لکھنی ہے تو اس لیے سنگ کا ورڈ یوز کیا ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ سنگ ہیونلی میوز والا جو فریز ہے یہ اگلے آنے والے سینٹینسز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. سملرلی اس سے پچھلی جو ورس آ چکی ہیں ان کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. یعنی آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس, سنگ کس کے متعلق بتاؤ, سنگ ہیونلی میوز اباؤٹ آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ فروٹ آف دیٹ فوربیڈن ٹری. تو ٹھیک ہے, یعنی مجھے انسان کی پہلی خطا کے بارے میں بتاؤ. جو پہلے ہم لائنز پڑھ کے ہیں ان سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں, اس کو آگے چلنے دیں جس طرف یہ جا رہی ہے. سنگ ہیونلی میوز دیٹ آن دی سیکرٹ ٹاپ آف اوریب اور آف سائنائی. سیکرٹ ٹاپ کا مطلب ہوگا غیر معروف جو چوٹی تھی آف اوریب. اوریب ایک پہاڑ ہے, اوریب ماؤنٹ ہورب ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. تو جہاں پہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ آگ لینے کے لیے گئے اور پھر انہیں خدا نے جو ہے وہ پیغمبری عطا کی اور پھر انہیں بتایا کہ جاؤ اور اپنی قوم جو ہے بنی اسرائیل کو راہ راست پہ لاؤ اور انہیں جو ہدایت کا راستہ دکھاؤ. تو یہاں پہ یہ ملٹن بات کرتا ہے. میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. ٹل ون گریٹر مین ریسٹور اس, حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ انسانیت کو بحال کریں گے, انسانیت کے اصل مقام اسے جنت تک لے جانے کا راستہ دکھائیں گے. اینڈ ری گین دی بلسفل سیٹ, اور دوبارہ وہی جو کھوئی ہوئی سیٹ تھی بلسفل انعام و اکرام والی اسے وہ دوبارہ حاصل کریں گے. سنگ ہیونلی میوز, اے ہیونلی میوز تم مجھے بتاؤ, اے آسمانی روح تم مجھے عنایت کرو, علم عنایت کرو. دیٹ آن دی سیکرٹ ٹاپ آف اوریب, جس نے بتایا تھا, یہ جس نے گائیڈ کیا تھا, دیٹ آن دی سیکرٹ ٹاپ آف اوریب, ماؤنٹ ہورب کی غیر معروف چوٹی پر, اور آف سائنائی یا وادی سینا میں, ڈڈسٹ انسپائر. ڈڈسٹ کا مطلب ڈڈ ہے, انسپائر کا مطلب تحریک بخشنا, علم بخشنا, یا ایک لکھنے کے لیے جو تحریک ہے موٹیویشن ہے وہ دینا. دیٹ شیفرڈ, اس شیفرڈ کہتے ہیں گدڑیا, بھیڑیں چرانے والا, چراواہا. ہو فرسٹ ٹاٹ دی چوزن سیڈ, جس نے منتخب بیجوں کو, چنیدہ جو سیڈ تھے انہیں بتایا. ان دی بگننگ, اسٹارٹنگ میں. ہاؤ دی ہیونز اینڈ ارتھ, کس طرح آسمان اور زمین, روز آؤٹ آف کیوس, کیوس سے باہر آئے. اب اس کا میں تھوڑا سا تفصیل میں جانے کی کوشش کروں گا. ٹل ون گریٹر مین ریسٹور اس اینڈ ری گین بلسفل سیٹ, سنگ ہیونلی میوز, اے آسمانی روح تم مجھے اوپر والی ساری باتوں کے متعلق بتاؤ. یعنی اے آسمانی روح, انسان کی پہلی نافرمانی اور اس ممنوع شجر کے پھل کھانے کے متعلق تم مجھے بتاؤ, جس کا مہلک ذائقہ جو ہے انسان کو موت کے قریب لے آیا, تمام اس کی مصیبتیں آئی اس کی وجہ سے ہی, اور اس کے ساتھ جنت بھی ہاتھوں سے نکل گئی, حتیٰ کہ ایک عظیم ترین شخص یعنی حضرت عیسیٰ اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمارے لیے خدا کا کرم بحال کریں گے, اور نعمتوں بھرا مقام یعنی جنت جو ہے وہ بھی دوبارہ حاصل کی جائے گی ان کے ذریعے. ان سب کے بارے میں مجھے نغمہ سناؤ, یعنی ان سب کے بارے میں سنگ کرو. اور یہ کیسا یہ انداز ہے, تم گاؤ, یعنی ایسے لگ رہا ہے نا جیسے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مجھے بتاؤ. لجاجت اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی, یعنی جس طرح ایک جو خدا ہو یا گوڈس ہو یا اسپرٹ ہو اس کے سامنے ذرا وہ التجا والا انداز ہوتا ہے نا, یہاں پہ وہ نہیں آپ کو نظر آئے گا. سنگ ہیونلی میوز, اے میوز تم مجھے بتاؤ. تو یہ مجھے بڑا پسند آیا ملٹن کا انداز. سنگ ہیونلی میوز دیٹ آن دی سیکرٹ ہوپ آف ہورب اور آف سائنائی, جس نے ماؤنٹ ہورب اور وادی سینا میں اس چراواہے, یہاں پہ چراواہ سے کون مراد ہے, یہاں پہ موسیس حضرت موسیٰ مراد ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے, اچھا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے اقبال کا یہاں پہ شیفرڈ سے ریلیٹڈ, حضرت موسیٰ سے ریلیٹڈ. حضرت اقبال فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی یک قدم ہے,
یعنی اگر کوئی شعیب میسر آئے تو ایک چراواہ جو ہے، شبانی کہتے ہیں بینگ اے شیفرڈ کو، تو شبانی سے کلیمی یعنی شبانی سے پیغمبری جو ہے وہ ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ تو یہاں پہ شیفرڈ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو، اے دیوی، اے آسمانی روح، تم مجھے بتاؤ، کیونکہ تم وہ ہو جس نے حضرت موسیٰ کو وادی سینا میں یا حورب کے پہاڑی پر تحریک بخشی تھی۔ کس چیز کے متعلق تحریک بخشی تھی، کیا بتایا تھا، وہ اگلی لائنز میں دیکھیں۔ Who first taught the chosen seed، جس نے بتایا، یہاں پہ فرسٹ کا ورڈ پھر سے آ رہا ہے، Who first taught the chosen seed۔ chosen seed سے کیا مراد ہے؟ چنیدہ بیج، میں کہوں گا چنیدہ، چنے ہوئے لوگ، کیونکہ اس وقت چنیدہ لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ اس وقت جو اسرائیلی تھے وہ خدا کے مقرب ترین تصور کیے جاتے تھے، وہ بڑے لاڈلے جو قسم کے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ کی قوم سب سے لاڈلی قوم تھی، قرآن کریم میں بھی دیکھ لیں آپ تو وہ مینس کہ من و سلوہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو بڑے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے وہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بلوڈ ونس تھے، تو اس لیے ان کو چنیدہ لوگ کہہ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ Who first taught the chosen seed، جس نے، یعنی ہو سے مراد دیٹ شیفرڈ مین حضرت موسیٰ۔ Who first taught the chosen seed، جنہوں نے ان چنیدہ لوگوں کو بتایا، in the beginning، ابتدا میں، how the heavens and earth rose out of chaos، زمین اور آسمان، chaos کہتے ہیں ایک بے ہنگم خلا کو، یعنی جس میں ہر چیز بکھری پڑی ہو، کوئی ترتیب نہ ہو، بے ترتیب مادہ جو ہو اس کو chaos کہتے ہیں۔ تو کیوس سے زمین اور آسمان کو کس طرح تخلیق کیا گیا، ٹھیک ہے، بات کی سمجھ آئی ہو شاید، کیونکہ میں ذرا کمپلیکیٹڈ کر رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا، اس روح کو کہتے ہیں کیونکہ تو ہی ہے جس نے اس چراواہ گڈڑیے حضرت موسیٰ کو حورب یا سائنائے کی غیر معروف چوٹی پر فیضان یعنی وحی عطا کی۔ میں وہی کس کو کہہ رہا ہوں، انسپیریشن کو، جنہوں نے اس وقت خدا کی پسندیدہ ترین قوم یعنی چوزن سیڈ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو پہلی بار بتایا کہ شروع میں کس طرح آسمانوں اور زمین کی تخلیق بے ترتیب مادے سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو یہاں پہ ایک میں چیز نوٹ ڈاؤن کرنا چاہوں گا، ایک لائن دیکھیں، ان دی بگننگ، یہاں پہ ان دی بگننگ کو دیکھیں تو یہ دو طرح سے جو ہے وربز کو کوالیفائی کر رہا ہے۔ دیکھیں اوپر والی لائن پہ، لائن نمبر 8 پہ، دیٹ شیفرڈ ہو، اسٹارٹنگ میں ہی آ جائیں یار، سنگ ہیونلی میوز دیٹ آن دی سیکرٹ ٹاپ آف حورب اور آف سائنائی ڈڈسٹ انسپائرڈ دیٹ شیفرڈ ہو فرسٹ ٹاٹ دی چوزن سیڈ ان دی بگننگ۔ ان دی بگننگ پہ سٹاپ لگائیں، ہو فرسٹ ٹاٹ دی چوزن سیڈ ان دی بگننگ، جس نے ان لوگوں کو سب سے پہلے بتایا، شروعات میں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان دی بگننگ جو ہے وہ کوالیفائی کر رہا ہے ٹاٹ کو، ٹاٹ ورب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی نویں لائن کو مکمل پڑھیں، ان دی بگننگ ہاؤ دی ہیونز اینڈ ارتھ روز آؤٹ آف chaos، یعنی شروعات میں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کس طرح کی گئی۔ اب اس طرح سے پڑھنے سے ان دی بگننگ جو ہے وہ کوالیفائی کر رہا ہے روز آؤٹ آف chaos کو، تو ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جو سنٹیکس ہوتا ہے یہ ڈبل سنٹیکس ہوتا ہے۔ ملٹن حضور نے جس طرح سے زبان کے ساتھ کھیلا ہے، یعنی یہ بڑا فن ہوتا ہے کہ ایک ڈبل سنٹیکس کو یوز کرنا، ایک فریز ہے جو اس کو بھی کوالیفائی کر رہا ہے، اس کو بھی کوالیفائی کر رہا ہے، کہیں پہ سٹاپ لگاؤ کچھ مطلب نکلتا ہے، کہیں پہ تھوڑا رکو تو کچھ مطلب نکلتا ہے، وہیں پہ سوالیہ نشان ڈال دو یعنی سوالیہ انداز اپنا لو تو اور مطلب نکلتا ہے، وہاں پہ اگر استجابیہ انداز اپناؤ تو اسی لائن کا مطلب اور نکلتا ہے، اور یہ حضرت غالب کے ہاں آپ کو بہت زیادہ اس طرح کا معاملہ نظر آئے گا۔ تو ملٹن نے بھی وہی کیا ہے، دیکھو ہو فرسٹ ٹاٹ دی چوزن سیڈ ان دی بگننگ، اور مطلب بن رہا ہے ان دی بگننگ ہاؤ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ روز آؤٹ آف chaos، تو یہاں پہ مطلب اور بن رہا ہے۔ تو یہ ملٹن کی ماسٹری ہے، ملٹن جس طرح سے زبان کے ساتھ کھیلتے ہیں اس طرح سے یا تو شیکسپیئر کھیل سکتے ہیں یا ملٹن خود کھیل سکتے ہیں۔ ملٹن انگریزی زبان و ادب کا سب سے بڑا شاعر ہے،
اور یہ کمپیریزن ہوتا رہتا ہے شعراء کے درمیان. اردو زبان میں دیکھیں تو کبھی میر کو بڑا کہہ دیا, کبھی غالب کو بڑا کہہ دیا. اسی طرح انگریزی میں دیکھیں تو کبھی ملٹن کو بڑا کہہ دیا, کبھی شیکسپیئر کو بطور شاعر بڑا کہہ دیا. لیکن میرے نزدیک سے مراد یہ ہے کہ بہت سے جو سٹینڈرڈ کرٹک ہیں ان کے حوالے سے ملٹن ہی انگریزی زبان کا بڑا شاعر ہے. ادھر اردو میں دیکھیں تو حضرت غالب ہی بڑے شاعر ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ مجھے سٹاپ کرنا چاہیے, ویڈیو کی لینتھ کافی ہوئی چلی ہے. تو اس وقت تک ابھی ہم نے تقریباً 10 لائنیں پڑھی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا مختصر رہوں اور جلدی سے کور کرنے کی کوشش کی جائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.